دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ رمضان المبارک سے جڑا ہے۔ ہمارے سامنے ایک تحریر ہے جو اس مہینے کو گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتاتی ہے، ایک ایسا طریقہ جو ذاتی روحانی صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ جی، اور اسی سے ہماری آج کی گفتگو کا آپ کہہ لیں مرکزی سوال نکلتا ہے کہ کیا رمضان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو جائے اور خالصتاً اپنی ذات، اپنی عبادت اور اپنی اصلاح پر توجہ دے، یا پھر اس مہینے کی روح میں ذاتی عبادت کے ساتھ ساتھ اجتماعی ذمہ داریوں کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہے؟ میرا موقف اس تحریر کی روح کے بہت قریب ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے، اپنی ذات پر کام کرنے، روحانی ترقی کرنے کا، اور اس مقصد کو پانے کے لیے دنیاوی اور سماجی سرگرمیوں کو محدود کرنا کم از کم ایک مہینے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور میں یہ نقطۂ نظر پیش کروں گا کہ اگرچہ ذاتی عبادت رمضان کی بنیاد ہے، لیکن اس کے اجتماعی پہلو کو نظر انداز کر دینا مطلب وہ اس مہینے کے مکمل فہم سے دوری ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایک متوازن راستہ جہاں فرد اپنی ذات کے ساتھ ساتھ معاشرے سے بھی جڑا رہے، وہ رمضان کے پیغام کے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں، میرا نقطہ نظر بہت عملی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان باقی ہیں، 10، 20 یا شاید اگلا بھی نصیب نہ ہو۔ یہ ایک بہت قیمتی موقع ہے جسے ہم ایسے ہی ضائع نہیں کر سکتے۔ تحریر میں ایک بہت خوبصورت اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سول واش، یعنی روح کی صفائی۔ جیسے ہم سال میں ایک بار گاڑی کی مکمل سروس کرواتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ ہمارے روح پر لگی دنیاوی گرد کو صاف کرنے کا ہے، اور اس گہری صفائی کے لیے ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جو ہمیں غافل کرتی ہے۔ پہلا قدم تو ہے غیبت کا مکمل خاتمہ۔ سیاستدانوں کی ہو، رشتہ داروں کی، کسی کی بھی، ہمیں صرف اپنی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے۔ دوسرا، خاموشی۔ ہر معاملے پر رائے دینا، ہر بحث میں کودنا، یہ سب چھوڑ دیں۔ اگر بولنا ہی ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے بولیں، قرآن کے لیے یا دعا کے لیے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا نقطہ، اپنی ذات کے شرک سے بچنا ہے۔ ہم نے اپنی انا کا، اپنی عزت کا ایک بت بنا رکھا ہے جسے ہم ہر وقت پوجتے ہیں، یہ سوچ کہ میں کچھ ہوں، میری بات سنی جانی چاہیے۔ یہی تو ذات کا شرک ہے۔ رمضان اس بت کو توڑنے کا مہینہ ہے۔ اور آخر میں اس سول واش کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑی بڑی افطار پارٹیوں اور ہوٹلوں کے بفے سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ چیزیں نہ صرف مقصد سے ہٹاتی ہیں بلکہ ہماری خواتین پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈالتی ہیں، اور مغرب، عشاء اور تراویح جیسی قیمتی نمازوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں۔ یہ مہینہ عبادت کا ہے، کھاؤں اور دعوتوں کا نہیں۔ میں آپ کی بیان کردہ تمام باتوں کی اہمیت سے پوری طرح متفق ہوں۔ ذاتی تزکیہ، غیبت سے پرہیز، انا کو توڑنا، یہ بلا شبہ رمضان کی روح ہے۔ لیکن جس زاویے سے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ رمضان کی تصویر کو تھوڑا ایک رخا بنا دیتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر رمضان کو ایک انفرادی عمل، ایک ذاتی خلوت کی طرح پیش کرتا ہے، جیسے انسان کسی غار میں چلا گیا ہو، جبکہ رمضان کی روح اجتماعیت میں بھی اتنی ہی گہرائی سے پیوست ہے۔ مکمل خاموشی اور لوگوں سے بالکل کٹ جانے کا مشورہ، وہ ایک طرح سے سماجی ذمہ داریوں سے فرار کا راستہ بھی بن سکتا ہے۔ اسلام رہبانیت کا دین تو نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں رہ کر خود کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ رمضان ہمیں ایک بہتر فرد بنانے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر بیٹا، بہتر شوہر اور بہتر شہری بننے کا بھی درس دیتا ہے۔ اور یہ جو افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی کا مشورہ ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ مسئلہ دعوتوں میں نہیں، مسئلہ اسراف اور دکھاوے میں ہے، جو ہماری ثقافت کا حصہ بن گیا ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کا حل سادگی اپنانا ہے، سماجی تعلقات کو ایک مہینے کے لیے معطل کر دینا نہیں ہے کہ رمضان میں خود پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ دوسروں، خاص طور پر غریبوں کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس لیے ایک ایسا فریم ورک جو صرف ذاتی عبادت پر زور دے، وہ اس مبارک مہینے کی مکمل تصویر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ اسراف میں ہے، دعوت میں نہیں۔ لیکن عملی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں دعوت ہو اور اس میں دکھاوا نہ ہو؟
تحریر میں ایک بہت تلخ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ان دعوتوں کی وجہ سے مومنات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ سخت الفاظ ہیں لیکن سچے ہیں۔ جب مرد حضرات عصر سے مغرب تک دعا کر رہے ہوتے ہیں تو گھر کی خواتین کچن میں پکوڑوں، سموسوں اور درجنوں پکوانوں کی تیاری میں لگی ہوتی ہیں۔ ان کی عبادت کہاں گئی؟ ان کا سکون؟ اور ہوٹلوں کے بوفے تو اس سے بھی اگلا درجہ ہیں۔ وہاں تو مغرب کی نماز کی چند رکعتیں بھی ایک پلیٹ کے پیچھے قربان ہو جاتی ہیں۔ عشاء اور تراویح کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی اجتماعیت کا کیا فائدہ جو رمضان کے بنیادی مقصد یعنی عبادت کو ہی نقصان پہنچائے؟ آپ کا نقطہ بہت وزنی ہے، اور میں اس حقیقت کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہماری افطار کی روایتیں اکثر خواتین کے لیے زحمت بن جاتی ہیں۔ لیکن کیا کسی چیز کے غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہی ترک کر دیں؟ اس کا حل دسترخوان کو محدود کرنا ہے، رشتوں کو محدود کرنا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ کیا ہم اس تصور کو زندہ نہیں کر سکتے کہ افطار صرف کھجور اور پانی سے ہو اور اس کے بعد سب مل کر جماعت سے مغرب کی نماز ادا کریں؟ اصل مسئلہ دکھاوا اور سماجی دباؤ ہے، لوگوں کا ملنا جلنا نہیں۔ خود اسی تحریر میں کہا گیا ہے کہ کوئی غریب آ جائے صدقہ کر سکیں، ضرور کریں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا منع نہیں ہے، تو ہمیں اس سماجی دباؤ سے لڑنا ہے، نہ کہ سماج سے ہی کٹ جانا ہے۔ یہ خیال تو بہت اچھا ہے کہ دعوتیں سادہ ہوں، لیکن کیا یہ ہماری ثقافت میں عملی طور پر ممکن بھی ہے؟ کیا ایک میزبان جو صرف کھجور اور پانی پیش کرے اسے بخیل نہیں سمجھا جائے گا؟ مسئلہ نظریے کا نہیں، سماجی دباؤ کا ہے۔ تحریر کا زور اس بات پر ہے کہ 11 مہینے تو ہم اسی سماجی دباؤ میں گزارتے ہیں، کم از کم ایک مہینہ تو اپنی روح کو اس سے آزاد کر لیں۔ اگر ایک مہینے میں ہم نے بڑی دعوتیں نہیں کی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس سے ہمیں اپنی عبادات کے لیے جو اضافی وقت اور ذہنی سکون ملے گا وہ ان چند گھنٹوں کی محفل سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اس طرح تو ہم معاشرے کو بہتر بنانے کے ایک موقع سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہر رمضان صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ معاشرے کو بھی بدلنے کا مہینہ ہے۔ جب 10 گھرانے سادگی سے افطار کا اہتمام کریں گے تو 11ویں پر خود بخود دباؤ کم ہو جائے گا۔ مکمل علیحدگی اختیار کرنا ایک آسان راستہ ہو سکتا ہے، لیکن معاشرے میں رہ کر مثبت تبدیلی لانا زیادہ بڑا چیلنج اور شاید زیادہ بڑی نیکی ہے۔ یہ بحث دراصل ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے کہ رمضان میں انفرادیت اور اجتماعیت میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ بالکل، اور اسی پر تحریر کا مرکزی خیال مبنی ہے کہ صرف اپنی پرواہ کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میری نظر میں اس کا مطلب ہرگز خود غرضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں پر، ان کی زندگیوں پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ مرکوز کریں۔ جیسے ایک کمپنی سال کے آخر میں اپنا فائنینشل آڈٹ کرتی ہے، ہر کھاتے کو چیک کرتی ہے، اسی طرح رمضان ہمارا روحانی آڈٹ ہے۔ اس آڈٹ کے دوران آپ دوسری کمپنیوں پر توجہ نہیں دیتے، صرف اپنے حساب کتاب پر دیتے ہیں۔ اگر ہم سارا سال دوسروں کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں تو کم از کم ایک مہینہ تو اپنی ذات کو دیں۔ میں آپ کی آڈٹ والی مثال کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک روحانی آڈٹ اور مالی آڈٹ میں فرق ہے۔ روحانیت کا امتحان تو لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہی ہوتا ہے۔ صرف اپنی پرواہ کرنے کی اگر یہ تشریح کی جائے کہ انسان سماجی طور پر بالکل الگ تھلگ ہو جائے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر یہ کہہ کر ایک مہینے کے لیے کام چھوڑ دے کہ مجھے سول واش کرنا ہے تو مریضوں کا کیا ہوگا؟ اگر ایک استاد پڑھانا چھوڑ دے، رمضان کا مقصد ہمیں دنیا سے کاٹنا نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا سکھانا ہے۔ کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق پورے کرنا، کسی کی مدد کرنا، کہ یہ سب رمضان کی روح کا حصہ نہیں؟ روزہ ہمیں بھوک کا احساس دلا کر دوسروں کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی بھوک پر توجہ دینے کے لیے۔ میں آپ کی دلیل سے پوری طرح قائل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دنیاوی ذمہ داریوں اور رمضان کی خصوصی روحانی حیثیت کو گڈ مڈ کر رہی ہے۔ تحریر میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس ایک مہینے اگر آپ نے بزنس میٹنگز نہیں کی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر اپنا کلینک بند کر دے، بلکہ یہ کہ جو چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں، جن کا تعلق صرف دنیاوی ترقی سے ہے، انہیں مؤخر کر دیا جائے۔ رمضان ایک استثنائی مہینہ ہے، یہ ایک طرح کی روحانی خلوت کا موقع ہے۔ جس طرح آپ جسمانی صحت کے لیے چھٹی لیتے ہیں، اسی طرح روحانی صحت کے لیے یہ ایک مہینہ دنیاوی معاملات سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ہے۔ یہ ایک پرکشش دلیل ہے،
لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ یہ نقطۂ نظر صرف ان لوگوں کے لیے قابل عمل ہے جو معاشی طور پر مستحکم ہیں؟ مطلب جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کم کر سکیں۔ ایک مزدور، ایک رکشہ ڈرائیور یا ایک چھوٹے دکاندار کے لیے ایک مہینہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے اصل چیلنج تو یہ ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی سخت محنت نبھاتے ہوئے رمضان کے تقاضے کیسے پورے کریں۔ ایک متوازن نقطہ نظر انہیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے کام کو بھی عبادت کیسے بنایا جائے، ایمانداری سے، صبر سے، نہ کہ کام کو عبادت کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر اس سے فرار کی کوشش کی جائے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن تحریر کا مقصد شاید ایک آئیڈیل پیش کرنا ہے جس کے حصول کی ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے، اور اسی آئیڈیل کا سب سے گہرا پہلو ہے ذات کا شرک، جس پر اب بات کرنا ضروری ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ ہم نے اپنی ذات کا بت بنا رکھا ہے، ہم اپنی رائے، اپنی عزت، اپنی انا کو پوجتے ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ شرک اور بھی عام ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کی نمائش، ہر بحث میں اپنی رائے کو حتمی سمجھنا۔ رمضان اس بت کو توڑنے کا بہترین موقع ہے، اور اسے توڑنے کا عملی طریقہ یہی ہے کہ ہم ان تمام سرگرمیوں سے دور رہیں جو ہماری انا کو ہوا دیتی ہیں، جیسے غیر ضروری محفلیں جہاں ہماری واہ واہ ہو۔ یہ ایک مہینہ خود کو غیر اہم سمجھنے کی مشق کا ہے۔ اس کے بغیر سول واش کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں انا کو توڑنے کی اہمیت سے 100% متفق ہوں۔ یہ رمضان اور پورے دین کی روح ہے، لیکن میں اس کے طریقے پر ایک مختلف زاویہ پیش کرتا ہوں۔ تحریر کا بتایا ہوا طریقہ، یعنی دنیاوی محرکات سے کٹ جانا، ایک راستہ ضرور ہے، لیکن ایک اور راستہ بھی ہے جو شاید زیادہ مشکل لیکن زیادہ مؤثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کو عاجزی اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کاروبار اور ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی تنقید صبر سے برداشت کرنا، یہ انا کو توڑنے کی اصل روحانی مشق ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جانا شاید آسان راستہ ہو۔ اصل امتحان تو یہ ہے کہ دنیا کے بیچ میں رہ کر تمام ترغیبات کے باوجود اپنی انا کو قابو میں رکھا جائے۔ مقصد دنیا کو ترک کرنا نہیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے۔ لیکن کیا دنیا میں رہ کر انا کو قابو کرنا واقعی اتنا آسان ہے، خاص طور پر اس دور میں؟ میں آپ کی بات کی نفی نہیں کر رہی، لیکن تحریر کا نقطہ نظر ایک بہت عملی حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ایک مہینے کے لیے ان تمام محرکات سے خود کو کاٹ کر ایک ٹریننگ حاصل کر لو۔ یہ ایک طرح کا روحانی بوٹ کیمپ ہے۔ جب آپ ایک مہینہ اس کی سخت مشق کر لیں گے تو باقی 11 مہینوں میں بھی دنیا کے بیچ رہ کر انا کو قابو میں رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ بغیر ٹریننگ کے میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے۔ رمضان وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ ایک اچھا نقطہ ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ بھی ہے کہ انسان اسی ٹریننگ کو ہی منزل سمجھ بیٹھے اور رہبانیت کی طرف مائل ہو جائے۔ وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں، مثلاً والدین کی خدمت یا پڑوسیوں کے حقوق کو روحانیت کے نام پر نظر انداز کرنا شروع کر دے۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہماری روحانیت کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرنے کا درس دیتی ہے۔ زکوٰۃ اور فطرانے کا حکم اسی اجتماعی ذمہ داری کی طرف سب سے بڑا اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ زیر بحث مواد ہمیں رمضان کو ایک انتہائی ذاتی اور گہرے روحانی تجربے کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک سول واش کا مہینہ ہے، ایک موقع ہے کہ ہم دنیاوی شور سے الگ ہو کر اپنی روح کی صفائی کریں اور غیبت، فضول گوئی اور سماجی دکھاوے جیسے رکاوٹوں کو دور کر کے اپنی ذات کی اصلاح پر پوری توجہ مرکوز کریں۔ جبکہ میرا موقف یہ رہا کہ ذاتی اصلاح کے اس اہم سفر میں رمضان کے اجتماعی پہلو کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سادگی کے ساتھ سماجی تعلقات کو برقرار رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنا اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنا بھی اس مہینے کے مقاصد کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اصل چیلنج اور روحانیت کی خوبصورتی وہ انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان ایک حسین توازن قائم کرنے میں ہی ہے۔ بلا شبہ یہ گفتگو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کو کس طرح گزارا جائے، اس پر مختلف، گہرے اور قابل احترام نقطہ نظر موجود ہیں۔ فکر کرنے کے لیے مزید بہت کچھ ہے، تاکہ ہر سننے والا اپنی صورتحال اور اپنی روحانی ضروریات کے مطابق اپنے لیے بہترین راستہ تلاش کر سکے۔